کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے کچھ سب سے ذہین دماغ، میرا مطلب ہے نوبل انعام یافتہ ماہرین اقتصادیات، سر آئزیک نیوٹن جیسے لوگ، یا پھر مارک ٹوین جیسے مصنف، یہ سب سرمایہ کاری میں اتنی بری طرح ناکام کیسے ہوئے؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی، آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے، اور اس کا جواب آپ کو صرف معاشیات کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اس کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، ہمارے جذبات سے، اور ان کیمیکل سے جو ہمارے ہر فیصلے پر اثر ڈالتے ہیں۔ اصل میں مارکیٹ میں اصل برتری حاصل کرنے کا راز وہ معاشی اصول نہیں، بلکہ انسانی رویوں کو سمجھنا ہے۔ اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ بالکل۔ یعنی یہ صرف نمبرز کا کھیل نہیں بلکہ انسانی فطرت کا کھیل ہے، اور آج ہم اسی پیچیدہ دنیا میں ذرا گہرائی میں اتریں گے۔ ہمارے پاس رچرڈ ایل پیٹرسن کی کتاب انسائیڈ دی انویسٹرز برین سے کچھ اہم نکات ہیں جو اسی نفسیات اور حیاتیات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ جی، اور یہیں سے ایک بہت ہی دلچسپ فیلڈ سامنے آتی ہے، نیورو فائنانس، مطلب نیورو سائنس، نفسیات اور معاشیت کا سنگم۔ یہ سمجھنے کی کوشش کہ آخر ہم پیسے کے معاملے میں وہ فیصلے کیوں کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایک ایسی کہانی سے جہاں دنیا کے بہترین دماغ اکٹھے ہوئے اور پھر اپنی ہی نفسیاتی کمزوریوں کی وجہ سے سب کچھ تباہ کر بیٹھے۔ چلیں 1994 میں چلتے ہیں۔ ایک ہیج فنڈ بنتا ہے، لانگ ٹرم کیپٹل مینجمنٹ یعنی LTCM، اور یہ کوئی عام فنڈ نہیں تھا۔ اس کے بانیوں میں دو نوبل انعام یافتہ ماہرین اقتصادیات تھے، مائرن شولز اور رابرٹ مرٹن، اور ان کی قیادت کر رہے تھے جان میری ویدر، جو وال سٹریٹ پر اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں تو وال سٹریٹ کی ڈریم ٹیم کہا جا رہا تھا۔ ان کے پاس اتنے پیچیدہ ریاضیاتی ماڈلز تھے کہ لگتا تھا یہ کبھی غلط ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ریاضی کی مدد سے خطرے کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اور شروع میں تو ایسا لگا بھی۔ ان کی کامیابی ناقابل یقین تھی۔ اگر کسی نے 1994 میں $1 لگایا ہوتا تو 1998 تک فیس کاٹنے کے بعد وہ $2.85 بن چکا تھا۔ یہ ایک زبردست کارکردگی تھی، لیکن پھر کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آیا۔ اپریل 1998 کے بعد قسمت نے پلٹا کھایا۔ عالمی منڈیوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی توقع نہیں تھی، جیسے روس کا ڈیفالٹ، اور LTCM کے ماڈلز جو تاریخ پر مبنی تھے وہ فیل ہونے لگے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی گراوٹ نہیں تھی، صرف 5 مہینوں میں انہوں نے اپنے 90% اثاثے کھو دیے۔ وہ تباہی کے دہانے پر تھے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ نوبل انعام یافتہ ذہن، بہترین ماڈلز، اور پھر بھی ایسی تباہی۔ تو غلطی کہاں ہوئی؟ کیا ان کا ریاضی غلط تھا؟ یہیں پر نفسیات کا کردار آتا ہے۔ ان کی ناکامی کی اصل وجہ ریاضی نہیں بلکہ انسانی نفسیات تھی۔ مطلب مسلسل کامیابیوں نے ان کے اندر تکبر اور حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ وہ مارکیٹ سے بڑے ہیں، کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ یعنی وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ انہیں لگا کہ وہ سسٹم کو ہیک کر چکے ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ وہ خود بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ LTCM کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ صرف کتابی ذہانت جذباتی ذہانت کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ جب آپ مسلسل جیت رہے ہوں تو آپ کا دماغ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ آپ صرف خوش قسمت ہوں۔ LTCM والے اسی خوش فہمی کا شکار ہو گئے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اور یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں بھی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، جیسے سر آئزیک نیوٹن۔ حیرت ہوتی ہے کہ جس شخص نے کائنات کے قوانین سمجھ لیے، وہ انسانوں کے ہجوم کی نفسیات نہ سمجھ سکا۔ جی، اور ان کا ایک مشہور قول بھی ہے جو انہوں نے اپنے تجربے کے بعد کہا تھا، میں آسمانی اجسام کی حرکت کا حساب تو لگا سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے پاگل پن کا نہیں۔ بالکل۔ یہ 1720 کی دہائی کی بات ہے، جب ساؤتھ سیز ببل اپنے عروج پر تھا۔ نیوٹن نے بھی اس میں سرمایہ کاری کی۔ وہ بہت محتاط انسان تھے۔ انہوں نے وقت پر اپنے شیئرز بیچ دیے اور اچھا خاصا منافع کمایا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیچنے کے بعد بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ان کے دوست راتوں رات امیر ہو رہے ہیں، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ ان پر فومو یعنی موقع کھو دینے کا خوف وہ حاوی ہو گیا، اور انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ رقم اور بہت زیادہ قیمت پر دوبارہ اسی کمپنی میں لگا دی۔
اور پھر وہی ہوا جو ہر ببل کے ساتھ ہوتا ہے، ببل پھٹ گیا، مارکیٹ کریش ہو گئی اور نیوٹن نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی کھو دی۔ یہ تو ریوڑ کے رویے یا ہرڈنگ بیہیویئر کی بہترین مثال ہے۔ جی، یہ ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط نہیں ہو سکتے، اور اس کی جڑیں ہمارے ارتقاء میں ہیں۔ ہزاروں سال تک بھیڑ سے الگ ہونا موت کا پیغام ہوتا تھا۔ یہ جبلت آج بھی ہمارے اندر ہے، لیکن سٹاک مارکیٹ میں یہ اکثر ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ کہانیاں تو حیران کن ہیں۔ LTCM، نیوٹن، سب ایک ہی جال میں پھنسے۔ ایک اور مثال مشہور مصنف مارک ٹوین کی ہے۔ وہ تو انسانی حماقتوں پر طنز کرنے کے ماہر تھے۔ جی، لیکن وہ خود اس سے بچ نہ سکے۔ 1860 کی دہائی میں وہ چاندی کے بخار میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کان کنی کے کچھ سٹاکس خریدے جن کی قیمت تیزی سے بڑھی۔ یہ صرف کاغذی دولت تھی، لیکن اس نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہ ایک پرتعیش زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے خود لکھا، میں ایک تتلی بننا چاہتا تھا اور آخر کار بن گیا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک منصوبہ بھی بنایا تھا، جو کہ ایک سمجھدار بات ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب نیواڈا کو ریاست کا درجہ ملے گا تو وہ اپنے سارے سٹاکس بیچ دیں گے۔ لیکن جب وہ وقت آیا تو وہ لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ قیمتیں شاید اور اوپر جائیں گی۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصول سے مکر گئے۔ اور نتیجہ؟ مارکیٹ کریش ہو گئی اور وہ تقریباً دیوالیہ ہو گئے۔ مارک ٹوین کی کہانی دو چیزیں سکھاتی ہے، ایک ہے ڈسپوزیشن ایفیکٹ اور دوسری بے پناہ خود اعتمادی۔ یہ ڈسپوزیشن ایفیکٹ کیا ہے؟ یہ ایک نفسیاتی جھکاؤ ہے جہاں ہم جیتنے والے سٹاکس بہت جلدی بیچ دیتے ہیں تاکہ منافع محفوظ کر لیں، لیکن ہارنے والے سٹاکس کو پکڑے رکھتے ہیں اس امید پر کہ وہ کبھی نہ کبھی واپس اوپر آئیں گے۔ اور ابتدائی کامیابی آپ کو ناقابل شکست ہونے کے وہم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ مارکیٹ کو سمجھ گئے ہیں اور آپ اپنے ہی اصول توڑنے لگتے ہیں۔ مارک ٹوین کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ کہانیاں واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہمارے دماغ میں ایسی کیا گڑبڑ ہے؟ کیا ہمارا دماغ ہی سرمایہ کاری جیسی جدید سرگرمی کے لیے ٹھیک بنا ہے؟ ایک طرح سے یہ بات درست ہے۔ ہمارے دماغ میں دو نظاموں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے۔ ایک ہے ہمارا جذباتی نظام، لمبک سسٹم۔ یہ دماغ کا قدیم حصہ ہے۔ یہ فوری انعام اور خطرے پر بہت تیزی سے رد عمل دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے خطرہ ہے بھاگو، یا موقع ہے پکڑ لو۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی خانہ جنگی ہے ہمارے دماغ کے اندر۔ ایک طرف قدیم جذباتی دماغ ہے اور دوسری طرف ہے ہمارا عقلی نظام یعنی کارٹیکس۔ یہ دماغ کا نیا حصہ ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر منطق کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ بہت تیز ہوتی ہے۔ ایسے دباؤ میں ہمارا تیز رفتار جذباتی نظام اکثر ہمارے سست عقلی نظام پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم سوچنے سے پہلے ہی عمل کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ بالکل، اور اس عمل کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں ہمارے دماغ کے کیمیکلز۔ مثال کے طور پر ڈوپامین۔ جب ہمیں منافع کی امید ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین خارج ہوتا ہے۔ یہ ہمیں خوشی دیتا ہے، لیکن یہی ڈوپامین ہمیں لالچی اور حد سے زیادہ پر اعتماد بھی بنا سکتا ہے۔ اور جب مارکیٹ گرتی ہے، جب خوف کی صورتحال ہو، تب ہمارے جسم میں کورٹیسول اور ایڈرینالین جیسے سٹریس ہارمونز خارج ہوتے ہیں۔ یہ لڑو یا بھاگو والا رد عمل پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں گھبراہٹ میں فیصلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے کہ سب کچھ بیچ کر مارکیٹ سے نکل جانا، چاہے وہ فیصلہ عقلی طور پر غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا کوئی ایسا کیمیکل بھی ہے جو ہمیں توازن میں رکھتا ہے، صبر سکھاتا ہے؟ جی، سیروٹونن۔ یہ کیمیکل صبر اور جذباتی توازن میں مدد کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی عادتیں جیسے نیند، خوراک، ورزش، ان تمام کیمیکلز کے توازن پر براہ راست اثر کرتی ہیں۔ اگر آپ نے رات کو اچھی نیند نہیں لی تو بہت ممکن ہے کہ آپ اگلے دن سرمایہ کاری کے برے فیصلے کریں۔ یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ ہمارا دماغ ہی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ تو کیا ہم ان جذبات اور کیمیکلز کے رحم و کرم پر ہے، یا ان سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ بالکل ہے۔ پہلا قدم تو آگاہی ہے، جو ہم ابھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ عملی ٹیکنیکیں بھی ہیں۔ پہلے ایک بہت ہی طاقتور تعصب کو سمجھتے ہیں، نقصان سے نفرت یا لاس ایورژن۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نقصان سے بچنے کو منافع کمانے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس سے بھی گہری بات ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ 100 روپے کے نقصان کا نفسیاتی درد
100 रुपए के मुनाफे की खुशी से तकरीबन 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। और इसी वजह से हम नुकसान वाले सौदे को काटते नहीं, इस उम्मीद पर कि कीमत वापस आ जाएगी। ये अना का खेल बन जाता है। और एक और चीज, याददाश्त का धोखा या मेमोरी बायस है। हम अपनी कामयाबियों को बढ़ा चढ़ाकर याद रखते हैं और नाकामियों को भूल जाते हैं, है ना? जी, सरमायाकार अपनी जीत को याद रखते हैं, लेकिन अपनी हार के लिए मार्केट को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस वजह से वो अपनी सलाहियतों के बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत माहिर हैं, जबकि शायद वो सिर्फ खुशकिस्मत थे। तो अगर हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है, तो हम इन तासुबात पर काबू कैसे पा सकते हैं? इसके लिए कुछ तरीके हैं। एक सबसे मौसर तरीका डिसीजन जर्नल बनाना है। जब भी आप कोई सरमायाकारी का फैसला करें, तो उसकी वजह को लिख लें। मैं ये स्टॉक क्यों खरीद रही हूँ, मेरा मंसूबा क्या है, कब बेचूंगी। लेकिन क्या ये हकीकत पसंदाना है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में कौन हर फैसले को लिखने बैठेगा? ये तो बहुत मेहनत वाला काम लगता है। आपका सवाल बहुत अहम है। शायद हर छोटे फैसले को लिखना मुमकिन ना हो, लेकिन उसके पीछे जो उसूल है वो अहम है, और उसूल है खुद एहतिसाबी। लिखने का अमल आपको जज्बात से हटकर मंतक इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है, और बाद में जब आप अपने नोट्स पढ़ते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। और खुद आगाही का क्या किरदार है? खुद आगाही सबसे अहम है। ये समझना कि कौन से हालात आपके अंदर खौफ या लालच पैदा करते हैं। अगर आप जानते हैं कि मार्केट की तेज गिरावट आपको घबराहट में मुब्तला कर देती है, तो आप पहले से ही उसके लिए मंसूबा बना सकते हैं। इसके अलावा ज़हन साजी यानी माइंडफुलनेस, वर्जिश, ये सब आपके अक़ली दिमाग को कंट्रोल में रखने में मदद करती हैं। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सरमायाकार का सबसे बड़ा मुखालिफ मार्केट नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग है। कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर कम है कि आप बैलेंस शीट कितनी अच्छी पढ़ते हैं, और इस बात पर ज्यादा कि आप खुद को कितना अच्छा पढ़ते हैं। बिल्कुल। कामयाबी का राज अपने अंदर की नफ्सियात को समझने, उसे तरबियत देने और अपने जज्बात को पहचानने में है। ये जानना कि कब आपका अक़ली दिमाग फैसला कर रहा है और कब आपका जज्बाती दिमाग। ये एक बहुत ताकतवर सोच है। हमें सिर्फ आदादो शुमार का तज्जिया नहीं करना, बल्कि खुद का भी तज्जिया करना है। और इसी सोच के साथ मैं सामाईन के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूँगा। अगर इंसानी दिमाग कुदरती तौर पर बेतरतीब चीज़ों में भी कोई पैटर्न तलाश करने के लिए बना है, जैसे बादलों में चेहरे देखना, तो एक सरमायाकार कभी कैसे यकीनी तौर पर जान सकता है कि जो मौका उसे नज़र आ रहा है वो एक हकीकी बसीरत है या महज उसके दिमाग का पैदा करदा एक दिलकश फरेब।